سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین یقیناً آپ اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں اور فیوزات کو سمیٹ رہے ہوں گے. اور جیسا کہ آج تیسری رمضان المبارک کا دن ہے اور آج ہم آپ کے سامنے تیسری رمضان المبارک کی دعا کی تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تیسری رمضان المبارک کے دن کی دعا کچھ اس انداز سے شروع ہوتی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وتباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین. اتنی خوبصورت دعا ہے جو بندہ تیسری رمضان المبارک کو اپنے پروردگار سے کرتا ہے. دعا کا پہلا جملہ یہ ہے: اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ. پروردگار عالم آج کے اس دن میں اور اس پورے مہینے میں مجھے ذہانت اور توجہ عطا فرما. وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ. اور پروردگار عالم مجھے حماقت، بے عقلی اور مکاری سے محفوظ فرما. واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ. پروردگار عالم آج کے دن اور اس پورے مہینے میں جو تیری طرف سے رحمتیں نازل ہوں میرا اس میں حصہ قرار دے. بجودک یا اجود الاجودین. اپنے کرم کے صدقے میں، اپنے کرم کے واسطے سے اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے. تو مجموعی طور پر اس دعا کے اندر آدمی اپنے پروردگار عالم سے 4 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، 4 چیزوں کی دعا کرتا ہے. پہلی چیز کہ اے پروردگار عالم مجھے علم و آگاہی عطا فرما. دوسری، مجھے جہالت سے دور فرما. تیسری، مجھے جو ہے وہ حماقت سے دور فرما. اور چوتھی، پروردگار عالم آج کے دن میں اور اس پورے مہینے میں جو بھی تیری طرف سے خیر اور بھلائی نازل ہو میرا اس میں حصہ قرار دے. تو ہم انشاءاللہ ان چاروں موضوعات پر مختصراً جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلی چیز جو بندہ اپنے پروردگار عالم سے آج کے دن مانگ رہا ہے وہ علم و آگاہی ہے. اس لیے کہ علم و آگاہی مومن کا خاصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المؤمن قیس فطن حاضر. کہ بے شک مومن جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہوتا ہے. آگاہی یہ مومن کا خاصہ ہے. اگر اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بصارت تو رکھتے ہیں لیکن آگاہی نہیں رکھتے ہیں. بصارت اور آگاہی میں یہ فرق ہے کہ بصارت صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو بصیرت اور آگاہی کہتے ہیں. اگر آپ بصیرت کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شہید باقر الصدر علیہ رحمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو وہاں پر بصیرت نظر آئے گی. اگر آپ بصیرت کا اور آگاہی کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ حسن نصر اللہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ بصیرت کیا ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں، ہمارے پاس بھی دل ہے، لیکن آخر وہ کون سی آنکھ تھی کہ جس کے ذریعے قاسم سلیمانی دیکھ رہا تھا؟ آخر وہ کون سا دل تھا کہ جس کے ذریعے سے قاسم سلیمانی سوچ رہا تھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو جو ہے وہ گھات لگا کر اسے شہید کرنا پڑا. تو امریکہ کا اس کو شہید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قاسم سلیمانی کی آنکھیں وہ دیکھ رہی تھی جو ہماری آنکھیں آج نہیں دیکھ رہی ہیں. قاسم سلیمانی کا دل وہ سوچ رہا تھا، اس کا ذہن وہ سوچ رہا تھا جو ہماری سوچ نہیں ہے. تو آگاہی وہ ہوتی ہے کہ جو مومن آگاہ ہوتا ہے، یہی وہ سوچ اور یہی وہ آگاہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج پورا ایک عالم رہبر علی خامنئی حافظہ اللہ جو ہے وہ ان سے خائف ہے. یہ وہ آگاہی ہے اور یہ وہ آگاہی ہے جو آج کے دن پروردگار عالم سے مومن طلب کر رہا ہے. آئے ہم بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ آگاہی طلب کریں کہ پروردگار عالم وہ آگاہی جو تو نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے ہمیں بھی وہ آگاہی نصیب فرما. آگاہی جو مومن ہوتا ہے وہ صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک شخص مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں شہد سے گندہ ہوا جو ہے وہ حلوہ لے کے آیا. امام علیہ السلام نے جیسے ہی وہ حلوہ دیکھا
اور امام نے فرمایا کہ اس حلوے کو دیکھ کے مجھے اس طرح گن آئی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ حلوہ شہد سے نہیں بلکہ سانپ کی قے سے، سانپ کی جو منہ سے جھاگ نکلتی ہے اس زہر سے اسے گھوندا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہم ظاہری آنکھوں والے ہیں، ہمارے لیے تو وہ ایک بہت ہی مزیدار حلوہ تھا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے کہ یہ جو حلوہ مجھے پیش کیا جا رہا ہے یہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ میری خوشامد کی جائے اور مجھ سے جو ہے وہ ظلم کروایا جائے۔ جیسے ہی وہ سامنے امام کے وہ حلوہ آیا، امام نے فوراً اپنی زبان سے وہ مشہور جملہ ادا کیا کہ خدا کی قسم مجھ علی ابن ابی طالب کو اگر زمین و آسمان کی، پوری زمین و آسمان کی سلطنت اور جو کچھ اس کے اندر ہے سارا مجھے عطا کر دیا جائے اور مجھے صرف اتنا کہا جائے کہ یا علی صرف اتنا ظلم کرو کہ تم چونٹی کے منہ سے جو کا دانہ چھین لو۔ امام نے کہا میں 7 آسمانوں کو اور زمینوں کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا اور علی اتنا سا ظلم کرنا بھی برداشت نہیں کرے گا، علی اتنا سا ظلم برداشت کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو جو جو آنکھوں والے تھے، ظاہری آنکھوں والے، ان کے لیے تو بہت خوبصورت حلوہ تھا، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھ نے دیکھ لیا کہ جو حلوہ ہے یہ مجھے کس نیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا مومن جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت مجھے کیا پیکج دے رہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے جو پیکج دیا جا رہا ہے، جو مجھے ریلیف دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے حکومت کا مجھ سے مطلب کیا ہے۔ لہٰذا مومن آگاہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دن جو سب سے پہلی چیز جو پروردگار عالم سے مومن طلب کرتا ہے وہ آگاہی ہے۔ ہم سب کو بھی پروردگار عالم آگاہی نصیب فرمائے۔ دوسری چیز جو اس ماہ جو آج کی اس دعا میں مانگی گئی ہے پروردگار عالم سے، وہ ہے کہ جو ہے وہ جہالت سے دوری، کہ انسان جو ہے وہ جہالت سے دوری ہو، اس لیے کہ جہالت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مردہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العالم حی وان کان میتا والجاہل میت وان کان حیا، کہ عالم زندہ رہتا ہے اگرچہ وہ اس دنیا سے جا بھی چکا ہو، اور جاہل مردہ ہوتا ہے اگرچہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو عالم ہوتا ہے، جو علم کو پھیلاتا ہے، وہ تا قیامہ جب تک اس کا علم زندہ رہتا ہے وہ عالم زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ امام فرماتے ہیں وما تاخذان المال، کہ جو مال اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں انہیں موت آ جاتی ہے، لیکن العلماء باقون ما باقی الدہر، علماء جو ہے وہ جب تک زمانہ باقی ہے وہ باقی رہیں گے۔ اس لیے امثالہم اجسادہم مفقودہ و امثالہم فی القلوب موجودہ، اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کی ظاہری طور پر تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جسم خاکی جو ہے وہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شخصیت جو ہے وہ انسان کے دلوں میں موجود رہتی ہے۔ اس لیے کہ ما مات من احیا العلم، امام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی نہیں مرتا کہ جو علم کو زندہ کرتا ہے، جو اس نے علم پھیلایا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، وہ علم زندہ رہتا ہے، اس کی شخصیت بھی زندہ رہتی ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہمیں جو ہے وہ جہالت سے دوری اختیار کرنے کا عزم اور پروردگار عالم سے اس کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں جو باب العلم ہے، جو مدینۃ العلم ہے۔ آل محمد علیہ السلام نے ساری زندگی جو ہے وہ ایک ہی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی ایک ہی ترکیب دی ہے کہ اے میں ہمارے چاہنے والوں علم حاصل کرو اور علم کو دنیا تک پہنچاؤ، اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اہل بیت کا تعارف کروایا تو فرمایا ہم عیش العلم و موت للجہل، آل محمد وہ ہیں کہ جو علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہے وہ آل محمد علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں، اور فرمایا رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم ولعدونا مال، ہم پروردگار عالم کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہماری حصے میں علم رکھا اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال رکھا۔ اور فرمایا ان المال قد یفنا وان العلم قد یبقى ولا یزال، امام فرماتے ہیں بے شک جو مال ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور علم جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چونکہ مال فنا ہو جاتا ہے اس لیے جو مال اکٹھا کرتا ہے وہ بھی فنا ہو جاتا ہے، جس طرح علم کو دوام اور علم باقی رہتا ہے اسی طرح وہ علم پھیلانے والا بھی باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے ساری زندگی مال اکٹھا کیا اور بیت المال پہ ان کا قبضہ رہا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج ان کی کوئی قبر کا نشان نہیں ملتا، کوئی قبر پر دیا جلانے والا نہیں ملتا۔ لیکن آل محمد جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ علم کو نشر و اشاعت کی ہے، علم پھیلایا ہے، آج بھی لوگ ان کی جو ہے وہ روضہ اقدس پر طواف کر رہے ہیں، ان کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں،
اور یہ قیامت تک جو ہے وہ یہ ان کی قبروں کے طواف ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ ما مات من احیا العلم، جو علم کو زندہ کرتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس دن کے میں مانگی گئی وہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حماقت سے محفوظ فرما، اس لیے کہ حماقت بہت بری چیز ہے، جیسا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ السفاہۃ یفسد المعاد، جو حماقت ہوتی ہے وہ انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا حماقت کیا ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا اتباع الدناءۃ و مصاحبۃ الغواۃ، امام فرماتے ہیں پست ترین اور گھٹیا ترین امور کی پیروی کرنا اور جو ہے وہ گمراہ لوگوں کو اپنا دوست بنانا، یہ حماقت ہے۔ یعنی جب انسان جو احمق آدمی ہوتا ہے وہ پست ترین لوگوں کو امور کی اتباع کرتا ہے اور گھٹیا ترین لوگوں کو، جاہل ترین لوگوں کو اور گمراہ لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حماقت سے محفوظ رہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا سے کہ مولا احمق اور جو ہے وہ دانا شخص میں کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو احمق ہوتا ہے وہ نیکی کر کے بھی خائف رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری قبول ہوئی ہے یا نہیں، اور جو احمق ہوتا ہے وہ گناہ کر کے بھی مطمئن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو ہے وہ حماقت جیسی بیماری سے پروردگار عالم ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تیسرے رمضان کے دن کے پروردگار عالم ہمیں حماقت سے محفوظ فرما۔ اور آخری چیز جو تیسرے رمضان کو بندہ اپنے خالق سے مانگتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آج کے دن اور اس پورے ماہ رمضان میں جو بھی تیری طرف سے خیر اور بھلائی نازل ہو میرا بھی اس میں حصہ قرار دے، جو بھی بھلائی نازل ہو اس میں میرا بھی حصہ قرار دے۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا خیر کسے کہتے ہیں، بھلائی کسے کہتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں کہا لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، امام فرماتے ہیں بھلائی اور خیر یہ نہیں ہے کہ تیرے مال اور تیری اولاد میں اضافہ ہو جائے، ولکن الخیر ان یکثر علمک و عملک، بلکہ خیر یہ ہے کہ تیرے علم میں اضافہ ہو، تیرے عمل میں اضافہ ہو، وان یعظم حلمک، تیرا جو حلم اور بردباری ہے اس میں اضافہ ہو، وَأَن تُبَاهِيَ النَّاسِ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور خیر یہ ہے کہ تو اتنی عبادت کرے کہ تو لوگوں پر جو ہے وہ ناز کر سکے، فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدَ اللَّهِ، خیر یہ ہے کہ اگر تو نیکی کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرَتَ اللَّهِ، اور اگر تو سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ یہ امام علیہ السلام خیر کی تشریح فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے، ہماری اولاد میں اضافہ ہو جائے، یہ خیر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری خیر ہے، حقیقت میں جو ہے وہ خیر باطنی خیر ہے۔ رزق کی بھی دو قسمیں ہیں، رزق جسمانی ہوتا ہے، رزق روحانی ہوتا ہے، یہ کھانا پینا، یہ روٹی، یہ سالن، یہ ہمارے جسم کا رزق ہے، اور علم جو ہے وہ ہمارے دماغ کا رزق ہے، ایمان ہماری روح کا رزق ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ایک رزق قرار دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم سے جو ہے وہ ہر خیر اور ہر بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان میں تمام حاصل ہونے والی جتنی بھی اس کی طرف سے بھلائی حاصل ہو ہمیں وہ اس میں ہمارا حصہ قرار دے، آپ کی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مولانا گلفام حسین حیدری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلصنا من النار يا